بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ جیو نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹاک اور میں ہوں منیب فاروق۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، وہ زمانہ اس لیے کہ ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، ایک نہیں، دو نہیں، تین چار سٹیٹمنٹس ایک دن میں آتی ہیں ایک آئینی ادارے کے بارے میں۔ یہ کوئی ایسا رجحان نہیں ہے جو پاکستان میں نیا ہو، بدقسمت رجحان ہے۔ اداروں پر تنقید کی جاتی رہی ہے، اداروں کے اندر جو شخصیات موجود ہے آج بھی ان پر تنقید کی جاتی ہے، اور جسٹیفیکیشن ہر کوئی یہی دیتا ہے کہ ہم ادارے پر تنقید نہیں کر رہے، ہم تو ایک شخصیت پر تنقید کر رہے ہیں، چاہے وہ ادارہ کوئی بھی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت وقت یہ سلسلہ شروع کر دیں، جب وفاقی وزراء باقاعدہ طور پر آ کر پریس کانفرنس کریں، اور اس پریس کانفرنس کے بعد جب الیکشن کمیشن اس معاملے کا نوٹس لے اور انہیں نوٹس بھیجے، تو اس حوالے سے حکومت کی طرف سے جو امیڈیٹ رسپانس آئے وہ یہی آئے کہ جب ہمیں نوٹس ملے گا تو ہم اس کا جواب دیں گے، کیونکہ جو موقف ان وزراء کی جانب سے اس پریس کانفرنس کے اندر لیا گیا، اور فواد چودھری صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ وہ موقف صرف ان دو وفاقی وزراء کا نہیں ہے، وہ موقف حکومت پاکستان کا ہے، وہ موقف پوری فیڈرل کیبنٹ کا ہے۔ اور اگر فیڈرل کیبنٹ کا ہے تو پھر میں یہ سمجھوں گا بحیثیت ایک کامن پاکستانی کے کہ یہی موقف پھر میرے ملک کے وزیر اعظم کا ہے۔ اگر وہ اس الیکشن کمیشن پر اعتماد کھو چکے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ کنٹینیو کریں، تو آپ کے پاس آئینی طریقہ موجود ہے، اس الیکشن کمیشن کو فارغ کروا دیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر الیکشن کمیشن کا کانڈکٹ واقعی کویسچنیبل ہے تو کیا کچھ ایسا کرنا الیکشن کمیشن کے لیے بھی ضروری ہے جس سے وہ اپنی فیئرنس، اپنی امپارشیلٹی کو انشور کروا سکے؟ کیا نوٹسز کی بات جب حکومت کی جانب سے کی جاتی ہے کہ وہ یک طرفہ ہے اور جھکاؤ ہے اور الیکشن کمیشن کے تیور بدلے ہوئے ہیں، تو یہ بات واقعی درست ہے یا یہ باتیں ایسی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ ایک اور بہت اہم معاملہ جو آج ہی کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت کا خاصہ پہلے دن سے یہ کیا احتساب کریں گے، لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے، اور عمران خان صاحب تعریف کرتے نہیں تھکتے موجودہ چیئرمین نیب جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی، اور انہوں نے خود اپنی مختلف متعدد تقاریر میں جناب عمران خان نے خود بتایا ہے کہ کتنی اچھی پرفارمنس رہی ہے جناب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کی بطور چیئرمین نیب، اور اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں، بلکہ حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان لائنز پر سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کو اگلے 4 سال کے لیے بھی ان کی مدت ملازمت میں کو ایکسٹینشن دے دی جائے، اور اس کے لیے شاید کوئی آرڈیننس لانے کی بھی تیاری کی جا رہی ہے، اس پر ڈیلیبریشن ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم کو متعدد لوگ اس حوالے سے مشورے دے رہے ہیں۔ یہ بھی سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حکومت یہ کرتی ہے تو اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیونکہ حکومت کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے، ان کے نیریٹو کے لیے تو چیئرمین نیب نے بہت اچھا کام کیا ہے، غیر معمولی کارکردگی ہے چیئرمین نیب کی، اور خاص طور پر ریکوریز کے حوالے سے بات کی جائے تو جو کلیم ہے کہ 500-550 ارب کے قریب ریکوری ہوئی ہے، تو یہ بہت بڑا فگر ہے۔ اب اس میں اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے، فرینکلی آج تک کسی نے نہیں بتایا کہ اس کا بریک ڈاؤن کیا ہے، کس قسمت میں کہاں پیسے آئے اور قومی خزانے میں گئے، لیکن جو چیئرمین نیب صاحب فرما رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم اسے ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں۔ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیتے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ضروری ہے، دونوں بڑے حساس اور سربراہ کامیاب جوان پروگرام جناب عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز کے اندر۔ ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، ہمیں حیدرآباد سے جوائن کر رہے ہیں، فارمر لا منسٹر بھی ہیں، اس کے اندر ایک قانونی معاملہ بھی ہے، چانڈیو صاحب یقینی طور پر اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ جناب محمد زبیر صاحب فارمر گورنر ہیں سندھ کے، ترجمان ہیں میاں نواز شریف صاحب کے اور مریم نواز شریف صاحبہ کے، ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے۔ بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا بھی۔ سب سے پہلے ڈار صاحب، وہ آن اے لائٹر نوٹ میں کہوں گا، ایک ہوتا ہے نا انی ڈال کے رکھنا، آپ کی حکومت نے بھی انی ڈالی ہوئی ہے، وہ انی اس لیے ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کا ایک وزیر نہیں، 2 وزیر نہیں، ایک پہلے کبھی مارچ میں آگے نہیں، 2 معزز وفاقی وزراء نے آ کے کہا یہ الیکشن کمیشن فارغ ہو، یہ تو بڑے متعصب لوگ ہیں ان سو مینی ورڈز، اب بھی آ کے کہہ دیا کہ جی ہم سب سے بڑی جماعت ہے پارلیمان کے اندر، ہمارا اعتماد نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی کا اعتماد نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کا کانڈکٹ ہے اور یہ جو سب طریقہ کار ہے اور ای وی ایم کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں، یہ تو بڑا غلط ہے۔ اور ابھی پرچہ ہم نے ایگزام دیا نہیں، پرچہ انہوں نے پہلے نمبر بتا دیے، یہ بڑا غلط ہو رہا ہے۔ تو آپ لوگ ذرا تھوڑا اپنے رویے کو ریکنسیڈر کریں۔ دیکھیں نا منیب، آپ نے بھی جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے، انی پا دیتی ہے یا نہیں پا دیں گے۔ دیکھیں اگر حکومت کی طرف سے چند معاملات پہ نشاندہی کرنا
اس کو انی پانا کہتے ہیں تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیں ہمارا الیکشن کمیشن سے کیا ہم بات کر رہے ہیں. دیکھیں ہم پہلے میں کلیئر کر دوں, کسی سطح پہ ہم خواہش نہیں رکھتے پاکستان کے اداروں سے ٹکراؤ کی. اچھا, نہ ہی کوئی ہم جان بوجھ کے کوئی تنقید کر رہے ہیں, کچھ فیکٹس ہیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. پہلا تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر ہمیں نوٹس دینا ہے یا کسی کو بھی نوٹس دینا ہے وہ نوٹس جاری کریں. یہ جو پریس ریلیز جاری کر دینا, میڈیا کو انگیج کر لینا, ٹھیک اسی طرح ڈسکا الیکشن کی بھی میں نے انٹرو میں سنا ہے, اگر وہ چاہتے تو وہ جو بھی نوٹسز دینے تھے اس وقت آئی جی چیف سیکرٹری کو دے سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا رات کے 3 بجے پریس ریلیز جاری کر دی جاتی ہے. ایک یہ جو کمیونیکیشن کا یا رابطوں کا سلسلہ حکومت اور الیکشن کمیشن کے درمیان تھرو میڈیا کیا جا رہا ہے نا, لائم لائٹ میں آ جاتے ہیں. جب ایک خبر میڈیا کی زینت ہو جائے گی, اسی طرح اگر آپ کو ہماری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی منسٹری نے ای وی ایمز کے اوپر جو بھی رپورٹ بھیجی, جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے تحفظات تھے, وہ بہتر تھا منسٹری اور الیکشن کمیشن کے درمیان ڈسکس ہو سے, اس کو اٹھا کر سوشل میڈیا کے اوپر اور پوسٹ کر دینا اور اس کو ایک خبر بنا دینا جی کہ ہم ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہیں, حالانکہ ہم سننا چاہتے ہیں. اسی طرح بائیکاٹ کر جانا اور اس کو پھر پبلک کر دینا. دیکھیں جب تک میں سمجھتا ہوں معاملات حتمی طور پر فائنل نہیں کر دیے جاتے, چاہے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا سلیکٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو ہم پبلک کر دیں, میڈیا میں لے آئیں. یہ آپ کی بات اس میں اپنی کا وزن ہے, لیکن مجھے سمجھ یہ نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے. آپ نے کہا پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں, میڈیا میں آ جاتا ہے. وہ نیب کی طرف سے بھی درجنوں پریس ریلیزز جاری ہوتی ہیں, وہاں تو میں نے کبھی کسی کو اعتراض کرتے نہیں دیکھا. دیکھیں نیب کی جہاں تک بات ہے, نیب کے اوپر تو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں اٹیک کرتے ہیں, اس کے اوپر جا کر انہیں جواب دینا پڑ جاتا ہے. یہاں کون سا ہم الیکشن کمیشن کو ای وی ایمز پہ لے کے لگے ہیں. دیکھیں 2017 میں الیکشن ریفارمز ہوئی, پارلیمنٹ نے کی, آر ٹی ایس کا تحفہ نون لیگ کا دیا ہوا تھا, اسی پارلیمنٹ میں پاس کیا گیا نا, ہم سب نے مل کے کیا. جس آر ٹی ایس کے اوپر آج تنقید کی جاتی ہے جو بیٹھ گیا تھا, اس وقت الیکشن کمیشن نے یہ تو نہیں کہا جی پارلیمنٹ نے انڈورس کیا آر ٹی ایس بیسڈ الیکشن ہوں گے, ہم نہیں کروائیں گے. اب الیکشن کمیشن کا کام ہے جو پارلیمنٹ ڈائریکشن دے رہی ہے, جو قانون پاس ہو رہا ہے اس پہ عمل درآمد کرائیں. وہ بات صاف اور شفاف الیکشن کروانے. الیکشن کمیشن نے تو جو موقف سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے جو پارلیمانی امور کی اس کے سامنے جو موقف رکھا, انہوں نے ان کا کہنا یہ تھا ہمارے جو خدشات ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کے حوالے سے ہیں. مشین کی بات تو ابھی بعد میں آنی تھی. دیکھیں جو تقریباً 27 کے قریب انہوں نے خدشات 37 ہیں, اور انہوں نے کہا ہماری کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں, اس میں سے 27 تو الیکشن کمیشن کے کیپیسٹی ریلیٹڈ ہے. وہ وہی کہتے ہیں کہ کیپیسٹی کی بات اپنی جگہ موجود ہے اور وہ اسی بات پر کہتے ہیں. اور 10 ایسے ہیں جو ہمارے ریلیٹڈ ہیں جس پہ ہم ان کو آن بورڈ کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو. دیکھیں جتنے بھی فریقین ہیں, جس میں پی ایم ایل این بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے, جو بھی اس وقت جماعت پارلیمنٹ میں ہے, ہم ان سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ای وی ایم ایک سبجیکٹ ہے, لیکن کیا آج وفاقی حکومت نے پھر یہ جب فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ پوری کیبنٹ یہ سوچتی ہے, تو کیا میں یہ سمجھوں بشمول آپ کے کہ آپ میں سے کسی کو بھی اب الیکشن کمیشن کی فیئرنیس یا امپارشیلٹی پہ کوئی اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی کوئی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ماضی میں بھی, جیسے آپ کے سامنے رکھا ہے الیکشن کمیشن کے باہر مریم نواز صاحبہ ہوں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں, اور لوگ ہوں, کیا نہیں ہوتا رہا. اگر ہماری گورنمنٹ میں سے کسی نے اسٹیٹمنٹ دیا, لیکن ہمارا میں سمجھتا ہوں جو آفیشیل سٹانس آج بھی ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکٹورل ریفارمز ہوں, ہمارا یہ مطالبہ ہے. ہم کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن سے لڑائی جھگڑا کریں, اور میرا خیال ہے اپوزیشن کی بھی یہی ڈیمانڈ ہے. الیکشن کس نے لڑنا ہوتا ہے؟ آپ سیاسی جماعتوں نے, آپ نے اکیلے بھی نہیں لڑنا, باقی جماعتوں نے بھی لڑنا ہے. جب آپ ساری جماعتیں کنسنسس نہیں بنا سکتی ایک مشین کے اوپر کہ یہ مشین استعمال کرنی ہے یا نہیں کرنی, الیکشن کمیشن کو آپ فورس کریں نہیں 2023 میں کرواؤ اس سے. دیکھیں منیب, پہلے تو جو موجودہ سسٹم ہے اس کے اوپر تو انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے. اچھا چلیں, ایم ایل این کہتی ہے داندلی ہوئی, آر ٹی ایس بیٹھ گیا, اس کے اوپر تو عدم اعتماد ہے. کوئی ایک نیا سسٹم تو آپ نے لے کے آنا جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو, یا تو یہ آگے بڑھے. آپ کے پروگرام میں بتا دیں کوئی سولوشن نہیں ان کے پاس, کوئی تجویز نہیں ہے, نہ بات کرتے ہیں. میں پوچھ لیتا ہوں چانڈیو صاحب, سر مجھے ذرا فرمائیے گا, آج ویسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن, ایک درخواست دائر کی گئی اس حوالے سے, ای وی ایم کے حوالے سے. وہاں پر بھی معزز عدالت نے بھی یہی فرمایا کہ پارلیمان کا استحقاق ہے, وہ اس پہ قانون سازی کر سکتا ہے, لیکن حکومت کے نزدیک الیکشن کمیشن جب پریس ریلیزیں جاری کرے گا, جب میڈیا کے اندر بہت سی باتیں آئیں گی, تو وہ اس کی ساکھ متاثر ہوگی اور وہ فیئرنیس کے معیار پر نہیں آئے گا. آپ درست کہہ رہے ہیں, اور عدالت کے بیان کو کون غلط کہہ سکتا ہے؟ کم سے کم میری تو طاقت نہیں کہ میں ہائی کورٹ کے بیان پہ تبصرہ کروں کہ انہوں نے غلط کہا ہے. لیکن مجھے افسوس ہے اپنے نوجوان منسٹر پر جو کہہ رہے ہیں فضل الرحمان بھی گئے
اور شہباز میاں صاحب کی صاحبزادی بھی گئی. خدا کا خوف کریں, وفاقی وزیروں کا بولنا اور اپوزیشن کے لیڈروں کا بولنا ایک جیسا ہے. جیسے اپوزیشن کو بولنا چاہیے وہ لہجہ وزیروں کا ہونا چاہیے. ہے کوئی آپ سے پوچھنے والا, ہے کوئی آپ کا اندر ضمیر جو انصاف کی بات کرے؟ آپ کا لہجہ اور ہونا چاہیے. اپوزیشن تو تنقید کرے گی تو آپ بھی ویسے ہی گالیاں دیں گے. اگر وہ عدلیہ پہ تبصرہ کر دے کسی فیصلے کی وجہ سے تو آپ حکومت بھی عدلیہ کو گالیاں دینے لگو گے. یار کیا کس کو الو بنا رہے ہو آپ بتائیں. اور دوسری بات, یہ میاں صاحب کی بیٹی ہو, ہمارے لیڈر ہو, بلاول صاحب ہو, ایک دن بتائیں ہم نے کہا ہو کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو. وفاقی وزیر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ایسے ادارے کے تو آگ لگا دینی چاہیے, آگ لگا دینی چاہیے. یہ اشتعال دلا رہے ہیں, یہ راستہ بتا رہے ہیں. سماجی صاحب نے فرمایا کہ پیسے پکڑے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن نے. وہ بات کی بات تحقیقات بھی ہو سکتی ہے, لیکن پہلے مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ مشورہ یہی مشورہ دیا وزیر, جب انہوں نے لانگ مارچ کیا وزیر اعظم ہاؤس کے لیے, اندر وزیر اعظم ہاؤس چلے, وزیر اعظم سے دشمنی تھی, پارلیمنٹ کے ممبروں سے کیا دشمنی تھی, سامنے ڈی چوک میں کھڑے ہو کے خان صاحب جاؤ جی اندر دھاوا بول دو پارلیمنٹ پر, گلے سے پکڑ کے ممبروں کو نکالو. ایسے سیاست ہوگی آپ بتائیں؟ اچھا یہ رویہ ہونا چاہیے سرکار کا. غلطی ہو سکتی ہے. بٹ چاڑیو صاحب بات یہ سر, یہ حکومت کہتی ہے کہ ہم الیکشن میں شفافیت کے لیے محنت کر رہے ہیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن میں شفافیت آئے گی. آپ سمیت پاکستان مسلم لیگ نون آپ لوگ نہیں چاہتے کہ شفافیت آئے کیونکہ آپ نے ٹھپے لگانے ہیں. میں مانتا ہوں ان کی بات, وہ بڑے فرشتے ہیں, لائے بھی فرشتے ہیں بھی فرشتے, رہیں گے بھی فرشتے. لیکن یہ زبان کہ آگ لگا دو الیکشن کمیشن کو, یہ لہجہ ہونا چاہیے. ایسے اشتعال دلاؤ گے آپ, ایسے ادارے چلیں گے. اگر الیکشن میں ملک میں جمہوری نظام کی ضمانت ہی الیکشن کمیشن ہے, اس کے لیے اگر آپ یہ طریقے کار, ٹھیک ہے اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ابھی آپ نے بھی تو کہا ہے, ابھی آپ نے اچھی بات کی ہے کہ بھائی اگر غلطی ہوئی ہے تو قانون کے مطابق الیکشن کمیشن کو ہٹا دے. لیکن اگر یہ جو رواج ڈال رہے ہیں, منیر صاحب میں بتاؤں ایمان سے میرا دل نہیں کہتا ہے لیکن حکم ہوتا ہے تو میں آ جاتا ہوں. یہ جس قسم کی رسمیں, جس قسم کے رواج, جس قسم کے طریقہ کار کو اپنا رہے ہیں پاکستان کی حکومت کے معاملے میں, یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. یہ اپوزیشن جب اپنائے گی اور جب یہ ہوں گے, کس نے کہا ہے کہ ہمیشہ پی ٹی آئی ہوگی؟ اللہ کی بادشاہی قائم ہے. اتنے بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے, خان صاحب بھی کوئی انمول انسان تو نہیں کہ جان سکیں گے. پھر کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ بھی عمران خان صاحب ہی ہوں گے. ان کی پلاننگ تو یہی ہے. جی آنے دو, 20 بار آ جائیں. آپ کو پتا ہے مشرف نے کیا کہا تھا؟ پھر آج مشرف کو دیکھ لے, اللہ معاف کرے میں ایسی بات نہیں کہتا, آج مشرف کو دیکھ لے, بولنا مشکل ہو گیا ہے. میاں صاحب نے بھی ایسا کہا تھا, پھر کیا ہوا؟ ضیاء الحق نے بھی ایسا کہا تھا, پھر کیا ہوا؟ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہم فرد نہیں ہیں, ہم فرد نہیں ہیں, ہم لائے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ہم سیاسی پارٹی ہیں. ہمیں لا کے امتحانوں میں ڈالو گے پھر بھی ہماری پارٹی زندہ رہے گی. بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. وہ یہ ویسے ہر ایک نے کہا, وہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی گئی اگلی بار, وہ بھی کہتے رہے اگلی دفعہ پھر زرداری. لیکن ظاہری بات ہے وقت بدل جاتا ہے, بہت کچھ بدل جاتا ہے, یہ بات آپ کی درست ہے. لیکن مجھے کہنا اور ہوتا ہے, کہنا اور ہوتا ہے, لیکن جس قسم کا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے یہ ہم نہیں کہتے. پارٹی کے کارکن ہیں, ہم نعرے لگائیں گے تو کیا ہوا, ہمیں اس میں تھوڑی اعتراض ہے. نہیں ٹھیک ہے, نعرہ لگانا, خواہش رکھنا, اس کی جدوجہد کرنا, اس پہ کوئی اعتراض نہیں, درست بات ہے. لیکن زبیر صاحب گزارش یہ ہے کہ چلے حکومت کا موقف آپ ہر ایک کو یہی, اب جب چانڈیو صاحب نے بھی کہا, آپ بھی یہی تنقید کر رہے ہیں کہ یہ حکومت نے بڑی برا رواج ڈال رہی ہے کہ اداروں کے اوپر سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ کے ممبران آ کر فیڈرل کیبنٹ کے اور تنقید کرتے ہیں, اور کسی کو کہہ رہے ہیں جی آپ سیاسی, آپ کی ایمبیشنز ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آپ نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں, کوئی کہہ رہا ہے آگ لگا دو. تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ میں سے, آپ دونوں جماعتیں بڑی جماعتیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے, کیا آپ نے کبھی یہ زحمت بھی کی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے فوائد جاننے کے لیے کوئی کوشش کریں یا آلٹرنیٹ دے دیں انہیں کہ بھائی یہ آپ کی مشین میں غلط ہے, یہ بہتر ٹیکنالوجی آپ استعمال کریں تو الیکشن شفاف ہو جائے گا. ان کا گلہ یہی ہے کہ نہ آپ کوئی آلٹرنیٹ دیتے ہیں بلکہ جو موجود کاوش ہے اس کو بھی گندا کر رہے ہیں.
منیب ابھی تو ایشو کچھ اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. دوسری ایسپیکٹ ہے کہ جی جو ان سب نے کہا, ان کے وزیروں نے کہا اور فواد چودھری نے کل یہ کہا کہ وفاقی کابینہ اس کو اون کرتی ہے تمام جو چیزیں کہی گئی ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے. سو اگر وفاقی حکومت بشمول وزیر اعظم اس چیز کرتے ہیں تو وہ تو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے. وہ یہ جب جس طرح سے چانڈیو صاحب نے کہا کہ آگ لگانی, بھائی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جس کی طرف تمام پاکستانیوں کی نظر ہے اور ان کا ڈائریکٹلی پولیٹیکل پروسیس سے تعلق ہے, کیونکہ الیکٹورل پروسیس جو بھی ہوگا 22 کروڑ عوام اس سے افیکٹ ہوں گے. مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ اگر وہ اعتراضات جو ہیں پبلک کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں, چلیں زیادہ سے زیادہ یہ ان کو اس چیز کا کہہ سکتے ہیں, تنبیہ کر سکتے ہیں اور اپنا اعتراض جمع کروا سکتے ہیں کہ جی آپ وہاں نہ جایا کریں, آپ ہمارے سے ڈائریکٹلی بات کیا کریں. کیا یہ کہا ہے؟ دس از ناٹ دا ایشو ایٹ ہینڈ کہ ایشو 37 پوائنٹس میں سے, اعتراضات میں سے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے. دا ایشو از دی ایٹیٹیوڈ of the fascist government headed by عمران خان. میں ہمیشہ سے کہتا تھا, یہ دیکھیں 1923 میں ہٹلر نے میونک کی پارلیمنٹ کو جلانے کا تھریٹ دیا اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد وہ پارلیمنٹ کو آگ لگ گئی اور اس سے پوری جرمنی کا نقشہ چینج ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کو ختم کرنے کے لیے جو پورا کی پوری بلڈنگ ہے نا, ایز ایف ادارہ جو ہوتا ہے وہ بلڈنگ ہوتی ہے اور یہ قومی ادارہ ہے. اور کل فواد چودھری صاحب نے بڑا انٹرسٹنگ ایک چیز کہی تھی کہ کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے پیچھے, یہ جو سب بول رہے تھے کانٹیکسٹ ہوتا ہے. آپ جب تک کانٹیکسٹ میں نہیں جائیں گے, بیک گراؤنڈ میں نہیں جائیں گے, تو وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سواتی صاحب کو آپ بلیم کر رہے ہیں, تو پھر کانٹیکسٹ تو سب کا ہوتا ہے, پھر باقی لوگوں کا نہیں ہوتا. الیکشن لیٹ دیم اسپیک, اور ڈائریکٹلی تعلق ہے. ان کو ڈر خوف کیا ہے؟ نیب کی جو یہ بات کر رہے تھے, نیب نے مثال کے طور پر ایک دفعہ یہ کہا کہ 4.9 بلین ڈالرز نواز شریف نے انڈیا بھجوائے ہیں اور پبلک سٹیٹمنٹ ایشو کر دی. ہاں بالکل کی Now when they issue a public statement without any logic, without anything, which they took it back, ہم نے پھر بھی نہیں یہ کہا تھا کہ ہم آگ لگا دیں گے جا کے. اچھا نہیں, بٹ ایک بات زبیر صاحب, سر گزارش یہ ہے آگ لگانا تو از الٹیمیٹ. وہ ٹھیک ہے, وہ بات شاید میں ہمیشہ عمران خان کو کہتا ہوں کہ عمران خان از اے اسٹیپ ہائر دین شیخ مجیب الرحمان. شیخ مجیب الرحمان نے سول ڈس اوبیڈینس کیا تھا 1970 الیکشن کے بعد جب ان کو ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوئی تھی, اور دوسرا جو سول خطرناک ریفرنس دے رہے ہیں ویسے عمران خان صاحب نے کی زبیر صاحب, لیکن گزارش سن لیں زبیر صاحب, ایک ٹینڈنسی تو رہی ہے ہمارے ملک میں. ایک سول نافرمانی کس نے کی ہے؟ سول نافرمانی کی بات ہے وہ عمران خان صاحب نے کہی ہے, میں کیسے ڈینائی کر سکتا ہوں. اٹس پارٹ آف دی یہ لوگوں کو کہنا کہ ڈیوٹی نہ دیں, یہ کہنا کہ ٹیکسز نہ دیں. ٹھیک سر گزارش سن لیں. آپ کا دور تھا, شاید چانڈیو صاحب کو یاد ہو, عثمان ڈار صاحب کو یقینی طور پر یاد ہوگا, آپ کو بھی یاد ہوگا. سر ایک وقت تھا, زبان بے شک یہ استعمال نہیں کی گئی, پرویز رشید صاحب وفاقی کابینہ میں تھے, انہوں نے نیب کے حوالے سے کہا کہ ان کے ناخن کترنے کے قابل ہیں, ان کی اب اسی طرح کا ریفرنس دیا. سٹنگ پرائم منسٹر جناب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ نیب لوگوں کو تنگ کر رہا ہے, ہراس کر رہا ہے. دے آر آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ آل دس. ٹھیک ہے, لینگویج فرق تھی, انٹونیشن فرق ہو سکتا ہے, بٹ دے ہیو سیڈ سرٹن تھنگز. Excuse me, منیب, let me speak. جی let me speak. نیب کے بارے میں تو فائنینس منسٹر, ابھی جو سٹنگ فائنینس منسٹر ہیں, جو شوکت ترین صاحب, انہوں نے کہا کہ نیب کی وجہ سے ہم پاکستان کا ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان کرواتے ہیں, کیونکہ نیب اگر ہم فیصلہ کرتے ہیں جلد بازی میں تو نیب کیس بنا دیتا ہے, اور نیب کو جب تک ختم نہیں کریں گے تو آگے بات نہیں بڑھے. دوسرا جو آپ نے پرویز رشید کا کہا تھا, پرویز رشید نے انڈائریکٹ کہا تھا, وہ انفیرنس آپ لوگوں نے لیا تھا کہ یہ نیب کو کہہ رہے ہیں, بٹ ایسے نہیں کہا تھا کہ پوری بلڈنگ کو جا کے آگ لگا دیں. یہ قومی ادارہ نہیں ہے کہ آگ لگا دے جا کے, لیکن ٹھیک ہے بہت سے لوگوں نے پھر بھائی یہ کیا قومی ادارہ نہیں ہے؟ سر بات یہ ہے کہ وہ سیاسی تقریروں کے اندر آپ کے کچھ لوگ نااہل ہوئے جنہوں نے بہت سی باتیں کی معزز جج صاحبان کے حوالے سے, پھر وہ نااہل بھی ہوئے. ٹھیک ہے, دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ. بٹ ایک بات میں ذرا ڈاسا پارٹی سے بھی نکال دیا تھا سر ہم نے. نہیں, وہ طلال چودھری صاحب نااہل ہوئے نا ابھی پارٹی کے اندر ہی, ظاہری بات ہے انہوں نے کچھ جلسے کے اندر جو باتیں کی تھی. ٹھیک ہے, نہیں میں نہال ہاشمی کی بات, جی نہال ہاشمی صاحب کی بات کریں. مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دونوں مہمان آپ کے اخلاقیات کی باتیں کر رہے ہیں.
اور مجھے ان کو تاریخ میں لینا جانا پڑے گا، اس لیے کہ کاش جب ان کی لیڈرشپ ایسی باتیں کرتی رہی ہے تو یہی بیانیہ ہونا چاہیے تھا ان کا، چانڈیو صاحب کا یہی بیانیہ ہونا چاہیے تھا جب آصف علی زرداری صاحب ہمارے اداروں کی اور ان کے سربراہان کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کہتے تھے۔ چانڈیو صاحب، اینٹ سے اینٹ بجانا کیا ہوتا ہے قوم بڑی اچھی طرح جانتی ہے۔ پھر یہی زبیر صاحب جو بات کر رہے ہیں جلا دو، یہاں تک نہیں گئے زبیر صاحب، آپ اور آپ کی لیڈرشپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان پر ڈنڈوں سے حملہ کیا تھا، ڈنڈوں سے ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ابھی تو کوئی گیا نہیں الیکشن کمیشن، آپ لوگ تو جا چکے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، دکھائیں فوٹیج قوم کو یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد انہی کی لیڈرشپ کہتی تھی ہمارے معزز جج صاحبان کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، لوہے کے چنے چھپانے کی کوشش نہ کریں، صفحات پڑھے نہیں جا رہے ہیں، ایک لمبی فہرست ہے۔ کاش آپ لوگوں کی سٹیٹمنٹ بیانیہ یہ اپنی لیڈرشپ کے لیے بھی ہوتا، صرف ہمارے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، کریں کنڈیم۔ اگر مولا بخش چانڈیو سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے غلط بات کی تھی اینٹ سے اینٹ بجا کے، تو آپ کے پروگرام میں کنڈیم کریں، یہ کنڈیم کریں کہ سپریم کورٹ پہ غلط حملہ ہوا تھا۔ اس کے بعد بڑا مسئلہ بن گیا تھا، اس بات کو آپ بار بار کیوں دوبارہ لا رہے ہیں؟ اپنے لیے اصول اور منیب اور دوسروں کے لیے اور۔ اب میں الیکشن کمیشن کی ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اب بات کھلی ہے تو کھلنی چاہیے۔ 10 کا الیکشن میں جو ان کی امیدوار تھی اس نے 23 پولنگ سٹیشن مانگے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور ایلیگیشن کیا تھا کہ پولنگ ایجنٹس وہ جو تھے پریزائڈنگ آفیسرز پہلے 23 مانگے تھے، پھر درخواست امینڈ کر کے سارا مانگ لیا تھا۔ 4 بج گئے صبح کے، پولنگ پریزائڈنگ آفیسرز نہیں آئے تو دھاندلی ہو گئی۔ 70 کلومیٹر ریڈیس کا وہ حلقہ تھا گاؤں کا، کراچی NA-249 صبح 5:30 بجے تک پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ آفیسر نے ادھر پریزائڈنگ افسر نہیں اٹھائے گئے نا بھائی جان، لیکن کہاں تھے ہمارے، کہاں اٹھائے گئے ہیں، کہاں تھے وہ دھند کار پڑی تھی، لیکن دونوں کے لیٹ تھے نا۔ الیکشن کمیشن کا سٹانس NA-70 میں وہ سپریم کورٹ نے اس پہ مہر لگائی۔ بات یہ ہے منیب میرے بھائی، جب آپ نے انصاف کا ترکڑا ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے نا، پھر آپ کو بڑے بیلنس ڈیسیژن کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح یوسف رضا گیلانی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے خرید و فروخت میں، ویڈیوز آ گئی، سارا کچھ سامنے آ گیا، الیکشن کمیشن جاتے ہیں، تالے مار کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اتنا بڑا الیکشن ہو سینٹ کا اور اس کے اوپر گھروں میں تالے مار کے چلے جائیں، اور 10 کا الیکشن میں رات 3 بجے تک جاگے ہوں، مقصد یہ معیار ہے، اس میں ہم آپ دونوں دیکھیں سینٹ کا الیکشن جو ہوتا ہے اس کے اندر جو اس کی اندرونی کارروائی ہوتی ہے بہت زیادہ، اس کے اندر چانڈیو صاحب ہماری رہنمائی فرما سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر سینٹ کا اپنا بھی استحقاق ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کے اندر ڈائریکٹلی۔ ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں الیکشن کمیشن کی انوالومنٹ ہے، ہر چیز کے اندر وہاں الیکشن کمیشن کی انوالومنٹ نہیں۔ یہ تو ایک کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن تھا جو سیالکوٹ میں ہوا، تو کراچی میں بھی یہی تھا۔ کہاں تھے پریزائڈنگ آفیسر؟ زبیر صاحب کی یہی ڈیمانڈ تھی نا، یہ کہتے ہیں وہ کیا ان کو بیچاروں کو اٹھا لیا تھا کسی نے؟ یہ تھے وہاں انچارج صاحب ایک چیز کا آپ نہیں دیکھیں، دونوں الیکشن تھے، آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو ایسے کریں نا کہ دونوں چیزوں میں اگر دونوں حلقوں میں ایک جیسی بات ہوئی ہو۔ ایک حلقے میں پریزائڈنگ آفیسر لیٹ آئے، دھند کا بیانیہ چل جاتا ہے، دھاندلی ہوگی، اغوا ہوگی۔ کراچی میں صبح 5 بجے آتا ہے جو شہر کا حلقہ ہے، ادھر کوئی یہ بات نہیں کرتا، ادھر کوئی الیکشن کمیشن کا سینٹ کا انتخاب جو دیکھیے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، قانونی طور پر کا استحقاق نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا وہاں پر انوالومنٹ نہیں ہے۔ بائی دی وے کیمریز جو نکلے تھے نا وہ چانڈیو صاحب کی جماعت اور PMLN نے نکالے تھے۔ ان کی پلی کیا تھی؟ یہ کیا پرے لے کے گئے تھے کراچی کے لیے؟ زبیر صاحب پوچھے نا ان سے پوچھے کراچی میں دھاندلی ہوئی تھی کہ نہیں، ان سے پوچھے۔ اچھا چلیں بتائیں زبیر صاحب، NA-249 صاف اور شفاف الیکشن تھا۔ جی زبیر صاحب آپ بتا دیں، میں چانڈیو صاحب کے پاس جاتا ہوں۔ جی ایک تو میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ NA-249 میں صبح 5 بجے تک ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوتا کہ پریسائڈنگ آفیسرز نہیں آئے تھے۔ صبح 4 بجے ریزلٹس ڈکلیئر کر دیا گیا تھا، ہم سب وہاں بیٹھے تھے، پیپلز پارٹی کے ہمارے بھائی بھی وہاں بیٹھے تھے، ہم بھی وہاں بیٹھے تھے۔ ہمیں صرف گلا تھا کہ کچھ پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹس آنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اور ہم نے ری کاؤنٹنگ کے لیے کہا تھا، ری کاؤنٹنگ کا الیکشن کمیشن نے ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ میرا آپ کہیں بھی کلپ اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں میں نے یہ کہا نہیں، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا وہاں دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے نہیں کہا الیکشن کو، انہوں نے ٹھیک ہے ان کو اعتراضات واپس لے لیں، کیوں وکیل کی فیس ضائع کر رہے ہیں؟ وہ تو ان کا پٹیشن انہوں نے ریکاؤنٹنگ کی دی تھی بھائی جان، پوری مکمل انویسٹیگیشن کی دی ہوئی ہے۔ آپ مائنر چیزوں کو، یہ مائنر نہیں ہے، آپ مائنر چیزوں کو جوڑ لیں کہ آپ نے 20 عثمان سن لیں،
آپ نے 20 پریسائڈنگ آفیسرز اٹھا کے لے کے چلے گئے. اٹھائے ہیں, کہاں آپ لکھا 20 presiding وہ officers پورا اٹھا کے الیکشن لے کے کمیشن چلے انکوائری گئے. کی, چیف سیکرٹری آئی جی چیف سیکرٹری صاحب اس وقت کے فون نہیں اٹھاتے تھے, کیا کر رہے وہ ہیں؟ سارا ریکارڈ کا حصہ ہے کہ کال گئی نہیں اٹھا سکے جی, پریزائڈنگ افسر غائب ہو گیا. کون سے الیکشن کمیشن وہ تو ریٹرننگ افسر غائب ہوئے, لیکن ایک منٹ میں ذرا ایک بریک کے بعد چانیو صاحب ذرا چانیو صاحب سے کہا گیا. اچھا عثمان ڈار بتا دیں کہ وہ کہاں کون اٹھا کے لے کے گیا تھا. سر وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بھائی جان بہت عرصہ ہو گیا, وہ بہتر ہے وہی بتائیں گے, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں اٹھائے گے. چلے ایک منٹ میں چانیو صاحب کے پاس آؤں. ان رائٹنگ سٹیٹمنٹس موجود ہیں, کنفیشن سرٹیفکیٹس موجود ہیں کہ ہم نہیں اٹھائے گے. آپ زبردستی الیکشن کمیشن نے انکوائری کنڈکٹ کیا پورا, ڈار صاحب اس بھائی جب آئے گی پھر بات کر لیں گے. اچھا چلے ایک بریک لے لیتے. نہیں میں چانیو صاحب کے پاس آ رہا ہوں, اور چیئرمین نیب کے حوالے سے جو خبر ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع کی جا رہی ہے, انہیں ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اور اس کے لیے شاید آرڈیننس لایا جائے. ظاہری بات ہے قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. کیا حکومت واقعی یہ کرنے جا رہی ہے؟ کیونکہ اس کی کنفرمیشن جناب وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب بھی دے چکے ہیں کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں. ایک بریک کے بعد پھر بات کریں, ہمارے ساتھ رہیے. جناب چانیو صاحب, سب سے پہلے تو سر یہ ان کی پرزور خواہش ہے کہ زرداری صاحب نے بھی غلط کہا تھا اداروں کے سربراہان کے بارے میں, وہ کنڈیم کرنا چاہیے, وہ بھی طریقہ کار غلط تھا. یہ جسٹیفیکیشن شاید یہی دے رہے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار بھی ہے تو آپ نے بھی غلطی کی. دیکھیں میں ایک بات کروں, ہر چیز کے پیچھے ایک پس منظر ہوتا ہے, اور سیاستدان ہے, لیڈر ہے, اس کا بولنا فی البدی بولنا, اس میں کئی باتیں غلط بھی ہو سکتی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کیا گیا, اور ایک جنرل نے کیا, ضیاء الحق نے, آپ نے بتایا ہزاروں لوگ جیلوں میں, ہزاروں لوگوں کو کوڑے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کو قتل کیا گیا عدالت کے نام پہ, تلخیاں تھی. پھر بے نظیر صاحبہ ایک عدالت سے دوسری عدالت بچوں کو لیے پھر رہی تھی. آصف صاحب ایک طویل قید کی گزارا ہوتے, اور پھر نااہلیاں, ضیاء الحق کا زمانہ تو دیکھیں, سرے راہ لوگوں کو مارا جاتا. پنجاب کی کئی بیٹیاں شاہی قلعے میں, پنجاب میں لوگ خود کو نظر آتش کر رہے تھے بھٹو کے. ہمارے پس منظر میں دیکھ کر تلخی میں اگر کوئی لیڈر بول جاتا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے یہ سب نے نہیں کہا, یہ ہم سب کی آواز نہیں تھی, لیکن یہاں آواز آپ ساری پارٹی کی آواز ہے, وزیر اعظم کی آواز ہے, آپ کے لیڈروں کی آواز ہے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو منیب, یہ بڑی خوشی کی اظہار کر رہے ہیں جی, نیب بڑا اچھا ہے, تو اچھی بات ہے بھائی. آپ الیکشن کمیشن کو کہہ دو صاحبو ایسے بن جاؤ جیسے نیب بن گئی ہے. آپ سیدھی بات ہے, آپ نیب جیسے کردار کی توقع رکھنا چاہتے ہو, کر دو الیکشن کو کمیشن کو ویسا. آپ ان کو بولتے کیوں نہیں ہو, گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ وہ بھی اچھے لوگ ہیں, وہ آپ کی مان لیں گے. اور انتخابات, اور کراچی کے انتخابات یہ میرے بتا رہے ہیں آپ کو, جی پی ٹی آئی کے میرے دوست, آپ حیران ہو جائیں گے. ان سے پوچھیں, کراچی کے ایک حلقے لیاری میں الیکشن امیدوار کے چیف پولنگ ایجنٹ کو بھی پولنگ اسٹیشن میں داخل ہونے نہیں دیا گیا. کراچی کے شہر کا ایک علاقہ 2 دن لیٹ, 2 دن انتخاب کا انتظار. وہ قبائلی علاقہ تھا کراچی. لاڑکانہ کے الیکشن کے رزلٹ کب آئے تو وہ کیا کوئی بلوچستان کے پہاڑوں میں علاقہ تھا؟ سر اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی لائیں, انڈورس کر رہے ہیں پوائنٹ. سر وہ اس لیے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی لائیں. کہ اس کی بات کی اس کو دیکھتے ہیں پہلے ان کی شرافت اور پارسائی کا تو پتہ چل جائے نا. اچھا جی, آپ بار بار کہہ رہے نیب نے کیا کیا ہے؟ پورا پاکستان سراپا احتجاج ہے, ان کے لوگوں کے بیانات نیب کے خلاف آئے ہیں. سر اب میں کیونکہ چیئرمین نیب پہ آ جاتے ہیں چانڈیو صاحب, سر چانڈیو صاحب میں آ جاتے ہیں اسی بات پر, کیونکہ حکومت چاہ رہی ہے کہ ان کی مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے. چیئرمین نیب کہتے ہیں کہ 2017 سے لے کر اب تک 517 ارب روپے ہم نے 533 ارب روپے نیب نے ریکور کیے. وفاقی وزیر قانون, میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, وہ کچھ فرما رہے ہیں, صحیح ذرا سن لیں, پھر اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ حکومت کو شاید اور کوئی کینڈیڈیٹ مل نہیں رہا, اور وہ سمجھتی ہے کہ جاوید اقبال صاحب کو کنٹینیو کروانا ہے. حکومت کی یہ سوچ ایک موجود ہے. وفاقی وزیر قانون کیا فرما رہے ہیں, ذرا سن لیں. انہوں نے فرینکلی سپیکنگ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کیا ہے. کوئی ان کی انٹیگریٹی پہ کوئی بات نہیں کر سکتا چاہے کچھ بھی کہے. حکومت کے حلقوں میں یہ ڈسکشن ضرور ہے, اور کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے جسٹس جاوید اقبال کی, تو یہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کی پرفارمنس بڑی اچھی ہے اور اپرائٹ آدمی ہے.
دلچسپ بات ہے. ابھی میں چاہوں گا ہمارے صحیح کہہ رہے ہیں. سر وہ پرفارمنس بہت اچھی ہے ویسے. سنیں میں یہی کہہ رہا ہوں ایسی پرفارمنس کوئی نہیں دے سکتا, سیدھی بات ہے. تو آپ کہیں نا الیکشن کمیشن کو کہ آپ اپنی پرفارمنس نیب جیسی دو, معاملہ ختم ہو جائے گا. آپ ایسا تو نہیں کہہ رہے, یا وہ آپ کی مان نہیں رہے ہیں, آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں, ایسے ہوتا ہے. اور یہ کیا کہا یار یہ اپوزیشن نیب الیکشن کمیشن ہمارے اعتراض ہو سکتے ہیں, اتنا گرم. آپ کے اعتراض نہیں تھے, آپ نے گالیاں دی الیکشن کمیشن کے ممبروں کو, آپ نے بے عزت کیا الیکشن کمیشن کے ممبروں کو بھری میٹنگ میں, اور آخر میں سواتی صاحب اتنے مقدس پاک ایماندار شخصیت نے کیا کہا, آگ لگا دو. پیسے پکڑے کیا باتیں کرتے ہو, جن غلط روایتوں کو آپ ڈیفینڈ کر, ان کو بھگتنا ہوگا آپ کو. یہ عام بات نہیں ہے, صرف آپ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لیے ملک تباہ کر دیں گے. نیب چیئرمین کے حوالے سے سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے, میں سر سیدھے چیئرمین کی بات کرتا ہوں, لیکن میں سنیں منیب بھائی, میں چیئرمین کی بات کرتا ہوں, یہ بنیادی بات ہے, اس میں ملک کا ڈھانچہ کھڑا ہے. اگر آپ کو پارلیمنٹ سے قانون پاس کروا لو, آپ کی قانون میں سینٹ جیسی الیکشن کروا لو, جیسے آپ نے کتنے ہمارے ہاتھ اٹھے ہوئے ووٹ تھے, نکلے کتنے تھے, ایک پھر الیکشن ایسے ہی کروا دو. سر کوئی نہیں, اس میں تو پھر بہت سے پردہ نشینوں کے نام آ جاتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ دغا کر گیا, اس میں آپ کسی اور دن بات کر لیں گے. میں سر ایک سیکنڈ, نہیں منیب, نہیں یہ منیب یہ درست نہیں ہے. لوگوں کی بے وفائی, لوگوں کی غلطی کو ادارے کی تحفظ نہ دو. ادارے نے تو اچھا کام نہیں کیا نا, ایک فرد نے غلط کیا. میں یہ کہتا ہوں قومی اسمبلی میں آپ کی اکثریت ہے, قانون پاس کروا دو کہ بھائی میاں ہمارے جو ہے وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب آنے والے 30 سال وزیر اعظم رہیں گے. بالکل, میں بھی مشورہ دیتا ہوں, ڈار صاحب وہ ویسے تیار ہے اس کام کے لیے. جاری صاحب ایک سیکنڈ, صحیح طرح چانڈیو صاحب, سر میں ایک سیکنڈ زبیر صاحب کو شامل کر لوں, زبیر صاحب نہیں, زبیر صاحب حکومت کی تیاری ہے, وفاقی وزیر قانون کہہ چکے ہیں, اور کارکردگی واقعی بہت شاندار ہے, جس حساب سے ریکوری ہوئی ہے 533 ارب روپے. جی دو چیزیں پرفارمنس کو ایویلیویٹ کرنے کے لیے. ایک تو یہ جو نیب نے کیسز کیے تھے اپوزیشن جماعتوں پر, اور اس کے سلسلے میں جو ڈیٹیلڈ ججمنٹس آئی ہیں سپریم کورٹ کی اور ویریس ہائی کورٹس کی, جس میں نیب کو ڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. نیب پر وہ بوچھاڑ کی گئی ہے سپریم کورٹ کے ججز نے, ہائی کورٹ کے ججز نے, پولیٹیکل انجینئرنگ تک کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. بلکہ سپریم کورٹ نے ایک کیس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے سر شرم سے جھک گئے نیب کے حوالے سے. پتہ نہیں کون سی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے, یہ جو ریکوری کہتے ہیں 500 پتہ نہیں کتنے بلین, مجھے بتا دیں کہ کون سا پولیٹیکل لیڈر ہے جسے پیسے نکلوائے ہیں انہوں نے, نام بتا دینا. 10 دفعہ پوچھ چکے ہم بھائی, شہباز شریف سے پیسے نکلوائے ہیں, مریم نواز سے پیسے نکلوائے ہیں, سعد رفیق سے پیسے, کس سے پیسے نکلوائے ہیں, حمزہ شہباز سے پیسے نکلوائے ہیں, رانا ثناء اللہ سے پیسے, کس سے پیسے نکلوائے ہیں. 500 یہ جو بلین کی فگر دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو 500 بلین ہے, میں تو بجٹ میں اس کو کہیں بھی نہیں دیکھ رہا کہ وہ نیشنل ایکسچیکر میں جمع بھی ہوئے ہیں, کون سے لائن کے تحت جمع ہوئے ہیں. تو یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے پیسے دیے, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پیسے آگے گئے کہاں ہیں. اور پرفارمنس بڑی زبردست ہے. مطلب آپ یہ جتنے کیسز ہیں اس وقت پی ایم ایل این کا کوئی بندہ اندر بند نہیں ہے نا. سارے کیسز, کتنے کیسز ہوئے تھے, مفتاح اسماعیل سے لے کے شاہد کاکر عباسی سے لے کے پتہ نہیں کون سب کو اندر بند کر دیا تھا. کیا ہوا, ہر ایک کی ڈیٹیل ججمنٹ پڑھ لیں. ڈیٹیل ججمنٹ میں ایک کامن فیکٹر ہے, وہ خواجہ آصف کے بھی اس میں, احسن اقبال کے بھی ہے, شاہد کاکان کے بھی ہے, ہر ایک میں, کہ وی ہیو فاؤنڈ نو کرپشن, نو کک بیک, نو ٹیکس اویژن, نو مس یوز آف آفیشیل پوزیشن. تو پھر کس چیز کے, مطلب آپ نے کیسز کیے ہیں, شرمندگی ہونی چاہیے نیب کو 3 سال کے بعد کہ بھائی ہمارا تو جاوید اقبال صاحب تو چھوڑ کے خود بخود چلے جائیں. کیا انہوں نے پوری ملک کے سامنے تماشا بنا کے رکھا ہے. جب فائنانس منسٹر یہ کہتا ہے کہ میں شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں کہ میں کچھ اور بولوں گا تو نیب مجھے نوٹس بھیج دے گا, پچھلی دفعہ بھی نوٹس بھیج دینا. یہ تو حالت ہے نیب. زبیر صاحب ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کی بھی تو ہے اس جگہ,
کہ دیکھیے حکومت نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا, پروسیکیوٹر جنرل کو اسی سال ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دی, اور جس بات یہ ہے کہ جب اس طرح کی انڈائٹمنٹس, میں انہیں انڈائٹمنٹس ہی کہوں گا کہ ایک ادارے کے حوالے سے, اس کی پروسیکیوشن کے حوالے سے جب آنریبل سپریم کورٹ یا آنریبل ججز کی جانب سے آئی, خواہ وہ خواجہ آصف صاحب کا معاملہ ہو, آپ اس کو دیکھ لیجئے, خواجہ برادران کا سپریم کورٹ سے فیصلہ ہے ڈیمننگ انڈائٹمنٹ فار نیبز پروسیکیوشن سٹینڈرڈز, اس پروسیکیوٹر جنرل کو ان کو 3 سال کی ان کی مدت ملازمت میں ایک ترمیم کے ذریعے, ایک آرڈیننس کے ذریعے ان کو ایکسٹینشن مل گئی, وہ 3 سال اب ان کی مزید دوبارہ وہ رہیں گے پروسیکیوٹر جنرل نیب. اب حکومت یہی چاہ رہی ہے کہ چیئرمین نیب کے لیے بھی یہ ہو جائے, لیکن آپ نہیں سمجھتے یو ہیو مسڈ دا بس. حکومت تو آرڈیننس کے ذریعے بھی یہ سب کروا لے گی, اور ایک پریزیڈنٹ تو آلریڈی موجود ہے, پروسیکیوٹر جنرل کے لیے انہوں نے کروا لی, چیئرمین نیب کے لیے بھی کروا لیں گے. یار جب فیسسٹ حکومت ہوتی ہے, جب ون پارٹی سسٹم ہوتا ہے, جب ہائیبریڈ حکومت ہوتی ہے, تو فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں نا. ہم تو صرف بول سکتے ہیں, ریزسٹ کر سکتے ہیں, آواز بلند کر سکتے ہیں. ابھی میڈیا ریگولیٹری جو لا لے کے آ رہے ہیں کر دیں گے, تو اس کا کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے ریزسٹنس تو کریں گے نا. ریزسٹنس کا اپنا ایک طریقہ ہے, اپنا اظہار کرنے کا ہم کریں گے, لیکن میک نو ڈاؤٹ یہ ورس دین ضیاء یا مشرف کی حکومت ہے, یہ بلڈوز کر کے سب کچھ کروا لے گی. اچھا نہیں, بٹ ڈار صاحب ایک پھر بھگتتے رہیں گے سارے, عثمان ڈار بھی اور ہم بھی. نہیں, ڈار صاحب کی حکومت تو, آپ کی حکومت میں تو کوئی کرپٹ آدمی نہیں ہے. آپ لوگوں کو ڈار سے کبھی ڈر نہیں لگا؟ آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں, میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, اگر کسی پہ شک ہے تو بتائیں مجھے. نہیں, مجھے شک نہیں ہے, میں صرف کہتا ہوں وہ بہت سے آپ کے لوگ ہیں نا جن کے حوالے سے کوئی انکوائری کمپلینٹس ہیں, ان پہ کچھ ہوا نہیں. دیکھیں چلتا ہے, دیکھیں پہلے میں جاوید اقبال صاحب کے علاوہ یعنی کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ اور کوئی اس پیمانے کی شخصیت موجود نہیں ہے پورے پاکستان میں. دیکھیں منیب, پہلے تو مجھے آپ کے ویورز کو کلیئر کرنے دیں, پاکستان تحریک انصاف قانون کی بالادستی پہ ہم یقین رکھتے ہیں. آزاد عدلیہ, آزاد الیکشن کمیشن آف پاکستان اور آزاد میڈیا. ویری گڈ. ان کے بغیر جمہوریت جو ہے یہ پروان نہیں چڑھ سکتی. ہم یقین رکھتے ہیں ان چیزوں پہ. اب میں آتا ہوں نیب پہ. جمہوریت کا عالمی دن بھی ہے ویسے, چلیں, لیکن میں نے آپ کو, میں یہاں حکومت کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں نے آپ کو رکھ دیا حکومت کا بیانیہ. ہم ان چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے کہا کسی سطح پہ جب ہم بیٹھتے ہیں, میٹنگز ہوتی ہیں, پرائم منسٹر بھی بیٹھے, ہم نے کبھی کوئی ایسا پلان نہیں کیا جی اس ادارے کو ہم نے ملائن کرنا ہے یا ٹارگٹ کرنا ہے, یا وہ کر لیا پلان آپ نے, پوری کیبنٹ نے کر لیا کہ ہم نے کہنا ہے ہمارا تو موقف ہے یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے. ہم تو الیکشن کمیشن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے, اگر عثمان ڈار سے آپ کو کوئی گل ہے, اگر آپ مجھے نوٹس بھی بھیجنا چاہتے ہیں خاموشی سے بھیج دیں. یہ کیا کہ کیپٹل ٹاک میں منیب کا ٹاپک بنا ہوا ہے, پریس ریلیز اور وہ ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں. بہتر ہے کہ دو فریقین میں بات چل رہی ہے. اب میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں, آپ اس پہ آئیے گا, میں ایک بریک لے لوں, یہیں سے شروع کرتے ہیں, پھر میں چانڈیو صاحب کے پاس بھی جاؤں گا ایک بریک کے بعد. جی مختصر سی بریک ہے, واپس آ رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب, آپ اداروں کے اوپر یقین رکھتے ہیں, آپ قانون پر یقین رکھتے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ نہ پروسیکیوٹر جنرل کے لیے کو آپ کو موضوع شخصیت ملتی ہے, نہ چیئرمین نیب نے آپ بنانے کے لیے؟ دیکھیں, آپ نے نا ایک پروگرام کے آغاز میں ایک ٹرم یوز کی تھی, انی پا دیتی. تو میں زبیر صاحب کو کہتا ہوں کٹ انی پانی سی نا, تاکہ کٹ چکر لگ دے نیب دے. جنی انی پائی ہے اتنے ہی چکر لگ رہے ہیں. اب میں آتا ہوں جو انہوں نے بڑا بار بار سوال اٹھا رہے تھے زبیر صاحب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں 570 ارب آئے کہاں سے ہیں. بابا سمپل حل ہے, میں مفت مشورہ دے رہا ہوں زبیر صاحب کو, ایک خط لکھیں چیئرمین نیب کو کہ ہم آپ کے ساتھ میٹنگ چاہتے ہیں, ہم تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے کہ 517 ارب روپے ایکسچیکر کے ریکور کیے گئے ہیں, اور جس پولیٹیشین کے ہیں, جو لوگ بھی ہیں. دیکھیں 2-3 طرح کے زبیر صاحب, آپ نے خط نہیں لکھنا, کوئی پتہ نہیں آپ کو جوابی خط آ جائے. نہیں, وہ ہو سکتا ہے وہ دیکھ ہی رہے ہوں. بھائی تو اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ ارے سن تو لے, وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ اتنی ریکوری ہوئی ہے, بتا دیں. 2-3 دیکھیں سن تو لینا. اب زبیر صاحب ویورز بھی دیکھ رہے ہیں, 2-3 طرح کی سچویشنز ہیں. ایک ایسڈ بھی آرمیز کے کیسز ہیں, کم از کم جن کا سیالکوٹ سے تعلق ہے. میں خود نیب میں ان کے لیے گیا تھا. آپ لائیو پروگرام کر لیں آگے سیالکوٹ میں, ان کا ماضی دیکھ لیں, وہ کیا تھے 25 سال پہلے پالیٹکس میں آنے سے پہلے, کیا ان کا کاروبار تھا, کیا ان کے مسائل تھے. کتنی کی ہے اس میں نہ جائیں نا. اب 25 سال میں جب یہ بنا لیتے ہیں, ان سے بنا کے پوچھا جاتا ہے, کوئی منی ٹریل نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں 25 ارب آ جاتے ہیں,
کاش منیب فاروق کے اکاؤنٹ میں بھی 25 ارب پاکستانیوں آئے, ہمارا بھائی بھی دل کا دورہ پڑ جائے گا. اور میرا میتھ اچھا نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں اس میں صفر کتنے ہوتے ہیں بھائی. یہی تو مقصد, آپ جیسا شریف آدمی ریکوری کس سے کی ہے, وہ پوچھ رہے ہیں ریکوری کس سے کی ہے, پتہ ہی نہیں 25 نیب نے ریکوری کس سے کی ہے. تو دیکھیں دوسرا یہ کہ جنہوں نے ایکس چیکر کے پیسے کو نقصان پہنچایا ہے, پروجیکٹس کیے ایسے جیسے, تو اس لیے یہ کنٹروورسی کرنا جی کہ شاید ایک وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے, پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی ہے. زبیر صاحب اسی اینے بھی ویلے نہیں ہیں کہ تانوں لوگاں نوں نیب دے اندر دھر رہے ہوئے اور باقی کا. ویسے میں آپ کے لیے مختصر سے 2 لائنیں ہیں, پھر میں چانڈیو صاحب کے پاس جاتا ہوں. خواجہ آصف سے فیصلہ تھا بیل کا, اس میں 7 جولائی 2021 کو لاہور ہائی کورٹ نے تحریر کیا. مختصر سی بات کر رہا ہوں. نیب تسلیم کرتا ہے کہ خواجہ آصف پر کک بیکس لینے کا الزام نہیں, نہ ہی ان پر کرپشن اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے. تسلیم شدہ حقیقت ہے خواجہ آصف نے قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچایا. لیکن خواجہ صاحب اپنی جو انکم بھی ایکسپلین نہیں کر سکے نا. 25 کروڑ روپیہ جو ایمکو نامی کمپنی وہ شو کرتے رہے, میں 50,000 درہم لیتا تھا, اور میں نے یہ جو گاڑی پہنی ہاتھ میں عثمان ڈار کے میں نے ان پیسوں سے لی ہے, اور کمپنی کل کو بولتی ہے جو ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ہم سے تو یہ سیلری نہیں دیتے. آپ کو پتہ ہے کتنی نائلی ہے نیب کی, ان کے مالک آنے کو ایک دفعہ تیار تھا جب ہائی کورٹ میں کیس تھا. دوسرا میں بتاؤں, خواجہ صاحب کا سپریم کورٹ میں آپ جو نہلی کا کیس تھا, وہ ایسٹ بیانڈ مینز کا نہیں تھا, وہ مس ڈیکلریشن کا کیس تھا جس سے یہ نکلے تھے سپریم کورٹ سے. اب یہ ایسٹ بیانڈ مینز آمدن سے زیادہ ساسوں کا کیس لے کے بیٹھے ہیں. اچھا چلیں, اور ان کے ابھی ایک فائنل بات, ان کے کیسز ختم نہیں ہوئے پاکستانیوں, یہ روز ٹی وی پہ بیٹھ کے کیسز تو چل رہے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, میں ذرا زبیر صاحب کوئکلی آپ کہہ دیجیے گا, میں چانڈیو صاحب سے پھر کنکلوڈ کرا دوں گا. آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی, بس میں یہی کہوں گا, ہم نے تو 3 سال بھگتے ہیں, 4 سال بھگتے ہیں, ختم نہیں ہوئے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ان کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کے ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں. جب جاوید اقبال صاحب آپ کو رگڑا لگائیں گے نا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو میں جھوٹ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جو آپ کے وزیر قانون کہہ رہے تھے نا کہ ریکوری اتنی ہوئی ہے, ان کی پرفارمنس زبردست ہے, تو پھر آپ کے آدھے وزیر جس میں بڑے بڑے وزیر ہیں, شوکت ترین, اسد عمر, رزاق داؤد, وہ سب نیب کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور نیب چیئرمین کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو پہلے تو آپ اپنے یہاں کلیئرٹی لے کے آئیں کہ جی نیب کو کیوں کہہ رہے ہیں پرفارمنس اچھی ہے یا خراب ہے. اسد عمر کی جو ان کے بارے میں رائے ہے اس کو بھی انڈورس کریں. بھائی نیب کی بات ہو رہی ہے, اس کے پوزیشن کی کیوں لے رہے ہو, باقی بھی کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں وہ. بھائی بات یہ ہے نا, آپ کو کوئی نیا بندہ نہیں مل رہا چیئرمین نیب کے لیے, کنسلٹیشن آپ کرنا نہیں چاہتے, قانون میں آپ ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں. تو جب بھی ایکسٹینشن کا وقت آتا ہے ڈسکشن ہوتی ہے. 8 اکتوبر کو وہ فارغ ہو رہے ہیں بھائی جان. تو 8 اکتوبر میں بھی کافی دن ہے. اچھا بھی کافی دن ہے. چانڈیو صاحب 8 اکتوبر میں بڑے کافی دن پڑے ہیں سر. اپوزیشن سے کنسلٹیشن اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اوپر اپوزیشن کے اوپر کیسز ہیں نہیں, شہباز شریف صاحب کے اوپر کیسز ہیں نیب کے, تو وہ کوئی کانفلکٹ سا بن جائے گا. ہمیں کیسز کی پرواہ نہیں ہے, ہم اس ملک کو کس انداز سے دیکھنا چاہتے ہیں قانون کی حکمرانی سے, وہ اعتراض کرتے ہیں. ابھی کتنی اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ پی ٹی آئی قانون کی حکمرانی سے شفاف طریقے سے ملک کو چلانا چاہتی ہے, آئینی طریقے سے. یہ آئینی طریقہ تھا جو کل مشترکہ اجلاس میں پریس گیلری میں تالا لگا دیا. یہ آزاد میڈیا چاہتے ہیں, یہ جو بھی فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں یہ آزاد میڈیا چاہتے ہیں. یہ آزاد میڈیا کی وجہ سے ہی صاحب بھی کل رستوں پہ بیٹھے تھے. آپ دیکھیں نا, یہ سب آزاد میڈیا کی بات ہے. کس کو الو بناتے ہیں, پورا ملک پہچان گیا ہے آپ کو, آپ کے وعدے کو, آپ کی باتوں کو پورا پاکستان جان گیا ہے, اور آپ ایسے روانی سے بول جاتے ہیں سب کو غلط. ایک میں بات بتاؤں منیب, جی سر, نون لیگ کی حکومت تھی تو کتنے کیسز یہ جو آپ ٹالی میں بھر کے کیسز لائے, ان میں سے ایک کیس بھی نہیں تھا. اترے تو آئے. ہم زرداری صاحب تھے, کتنے آئے تھے, اترے تو آئے ہیں. پھر ہمارے ساتھ ایسا تھا, آپ نے زرداری صاحب کی ہمشیرہ کو لے کر رات کی تاریکی میں جیل میں لا, کراچی سے جیل, وہ کوئی فرار ہو رہی تھی. آپ نے نیب سے انتقامی کارروائیاں کر رہی ہیں, ان کی قیمت نہیں تھی. آپ سن لیں ذرا, اب آپ ایسا لگ رہے سن لیں, اب آپ کو یہ بھگتنا تو پڑے گا. مولانا چانڈیو صاحب کھل کر اظہار خیال کر رہے ہیں آپ کے پروگرام میں, اس سے زیادہ میڈیا کی ذات انہوں نے کیا لینی ہے, ہر طرح کی ڈسکشن کر رہے ہیں. ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں گے. نہیں سائیں, آپ ہمارے لیے بہت باعزت ہے, قابل احترام ہے سر. میں گزارش ہے, وقت ختم ہو گیا. بات میرے باعزت ہونے کی نہیں ہے, بات ہمارے موقف کے سننے کی ہے.
वो आप मौला बख्श चांडिया साहब, आज का प्रोग्राम इस बात पे खत्म करता हूँ, मोले नु मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा। आपका वक्त नहीं खत्म होगा जब तक आप नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया। उस्मान नाथ मौजूद थे, मौला बख्श चांडिया साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने देखा जी, हुकूमत का इरादा है और इस हवाले से हुकूमत डिलिब्रेशन भी कर रही है कि चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन दी जाए और उसके लिए कानून में तरमीम प्रपोज की जा रही है या ऑर्डिनेंस लाया जाएगा, या आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।